ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ میئر کراچی کے حکم کی تکمیل بغیر QR کوڈ کوئی بھی لیٹر قابل قبول نہیں ہوگا۔ محکمہ مالیات کی جانب سے باقاعدہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کا ایک اور انقلابی اور تاریخی اقدام جعلی خطوط باکس لیٹرز اور جعل سازی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے اب بلدیہ عظمیٰ کے تمام سرکاری خطوط اور لیٹرز پر QR کوڈ لازمی ہوگا۔ بغیر QR کوڈ کوئی بھی لیٹر قابل قبول نہیں ہوگا۔ محکمہ مالیات کی جانب سے باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے شفافیت، تحفظ اور ڈیجیٹل کراچی کی جانب یہ ایک اور مضبوط قدم ہے۔ اب ہر لیٹر ویریفائی ہوگا، ہر معاملہ مضبوط ہوگا اور ہر شہری مطمئن ہوگا۔ KMC کے محکمہ انسداد تجاوزات نے سرجانی ٹاؤن 4K چورنگی، سمیر پاور ہاؤس چورنگی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میئر کراچی کے احکامات پر KMC نے صبح 5 بجے سرجانی ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کیا، جس کا سلسلہ صبح 12 بجے تک جاری رہا۔ کارروائی کے دوران سرجانی ٹاؤن 4K چورنگی، پاور ہاؤس چورنگی کے دونوں اطراف کی شاہراہوں کو تجاوزات سے کلیئر کروا دیا گیا۔ رات گئے تجاوزات مافیا اپنا سامان شہر کی شاہراہوں اور فٹ پاتھوں پر پارک کر کے جاتے تھے۔ کارروائی کے نتیجے میں لفٹر اور لوڈر کے ذریعے درجنوں ٹھیلے پتھارے ضبط کیے۔ سینئر ڈائریکٹر عمار خان کا کہنا تھا کہ تمام مرکزی شاہراہوں پر رات گئے کارروائیاں کی ہیں۔ ضلع شرقی غربی وسطی کورنگی میں روزانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ عوامی شکایات کا فوری ازالہ کرنے کے لیے میئر کراچی نے واضح ہدایت دی ہوئی ہے۔ انہوں نے تجاوزات لگانے والوں کو خبردار کیا کہ شاہراہوں پر تجاوزات نہ لگائیں۔ شہر بھر کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بحال رکھی جائے۔ رکن صوبائی اسمبلی اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ علی احمد جان نے ایک بیوہ کی فریاد سن لی۔ انہوں نے کینسر میں مبتلا بچی کا علاج پرائیویٹ ہسپتال سے سندھ حکومت کے خرچے پر کروا دیا۔ بیوہ خاتون نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میری بیٹی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ میں اس کا علاج ڈاؤ ہسپتال سے کروا رہی ہوں۔ میں مالی طور پر اس قابل نہیں تھی کہ علاج کا خرچہ اٹھا سکوں۔ اس سلسلے میں نے پیپلز پارٹی کے MPA علی احمد جان بھائی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے میری بیٹی کا علاج مفت کروا دیا۔ اب میری بیٹی کا علاج کا خرچہ سندھ گورنمنٹ اٹھائے گی۔ میں علی احمد جان بھائی کا اور سندھ گورنمنٹ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ میاں ان کو بہت ترقی دے اور کامیابی دے، آمین۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظم آباد کے چیئرمین سید محمد مظفر نے صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی فراہم کردہ سہولیات کی تفصیلات میٹرو ون نیوز کو شیئر کر دی۔ وہ نمائندہ خصوصی جنید جاوید سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اسکولوں پہ آ جائیں تو ہمارے پاس 10 بلڈنگیں ہیں اسکولوں کی، جس میں 14 اسکول چل رہے ہیں، اور ہمارے جو حافظ نعیم الرحمان کا ویژن ہے، انہوں نے ایجوکیشن پہ خاص ہمیں کہا ہوا ہے کہ توجہ رکھیں۔ تو ہمارے اس وقت جو ہے وہ 4-5 اسکول جو ہیں وہ ان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ 2 اسکول جو ہے وہ میمونہ دریس بنا رہا ہے، اور ایک بن چکے ہیں، 2 بالکل تیار ہے، شاید سردیوں کی چھٹی کے بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ ایک وہ بعد میں شروع کریں گے۔ 2 اسکول جو ہے وہ کلک بنا رہا ہے، وہ جون 2026 تک ہمیں دیں گے۔ اور ایک اسکول جو ہے، ایک بلڈنگ اسکول جو ہے نا، ایک ہی بلڈنگ میں کئی اسکول ہوتے ہیں، تو ایک بلڈنگ ہے جو ہم بنا رہے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ جنوری میں اس کا افتتاح کریں گے، 2026 میں اس کا افتتاح کریں گے۔ اور وہ بہت بڑا اسکول ہے، اور وہ ایز اے ماڈل اسکول ہم اپنے ناظم آباد کا اسے بنا رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ سہولیات ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی 2026 میں ہم دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اسکول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو ایک بات اور میں بتا دوں کہ ہمارا جو یہ اسکول ہے، جو ہم ماڈل اسکول ہے، یہاں پہ بہت اچھی کمپیوٹر لیب ہے۔ تو اس کمپیوٹر لیب میں جو 9-10 کے بچوں کا جو کورس ہے وہ تو پڑھایا ہی جاتا ہے، اب ہم اس میں جو ہے وہ بنو قابل طرز سے کچھ کورس کرانے کا آغاز کریں گے 2026 میں، اور وہاں پہ جو بچے پڑھیں گے، کورس کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ یہ سہولیات بھی نہیں ہے کہ وہ اسکول سے جا کے بھی کچھ ہم نے فری لانسنگ میں کرنا نہیں، کچھ کمانے لگیں، کچھ ان کی آمدنی ہو جائے۔ تو
میرا نہیں خیال کہ ان کو گھر میں سہولت حاصل ہوگی کہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہو یا کمپیوٹر ہو. ہمارے جو اس سرکاری اسکول کے بچے ہیں تو ہم ان کو جب اسکول میں بمقابل طرز کے کورسز کرائیں گے تو پھر ہم اپنی لائبریری میں وہاں پہ ہم جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اپنا اس کا اسٹیشن ورک پلیس بنا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے یہی بچے ایوننگ میں جا کے وہاں پہ بھی ٹریننگ بھی کر سکیں گے اور وہاں پہ وہ فری لانسنگ بھی کر سکیں گے. تو یہ ہم 2026 میں کم از کم اپنی ایک لائبریری شبیر احمد عثمانی میں تو شروع کر دیں گے اور اس کو راشد منہاج اسکول سے کنیکٹ کر دیں گے کہ راشد منہاج اسکول کے جو بچے صبح یہ کام وہاں سیکھ رہے ہوں گے وہی شام میں شبیر عثمانی میں کر سکیں گے. یہ ہمارا منصوبہ بندی ہے. انشاءاللہ 2026 میں ہم یہ کر جائیں گے. تو اسکولوں کی یہ صورت ہے اور اسکولوں کے ساتھ لائبریری کی بھی ہم نے پلاننگ بتا دی. ہمارے پاس 4 لائبریریاں ہیں, پھر بتدریج بڑھتے جائیں گے اگر ہمارا شبیر عثمانی والا پروجیکٹ اور کامیاب ہو گیا. اسی طرح ہم اگر اپنی ڈسپینسریوں کی بات کریں تو ہمارے پاس 3 ڈسپینسریاں ہیں. 2025 میں ہم نے اس کو بالکل مینٹین کر دیا ہے, بالکل اس کو رینوویٹ کر دیا ہے, بالکل نیو برانڈ ہو گئی ہے وہ. اب ہم انشاءاللہ 2026 میں ڈاکٹروں کی ابھی چل رہی ہے کہ کس طرح ہم ان کو آؤٹ سورس کریں ڈاکٹر. تو جیسے ہی ڈاکٹر رکھ لیں گے تو فری دواؤں کے ساتھ ہماری 3 ڈسپینسریاں شروع ہو جائیں گی اور مفت علاج کی جو ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم 2026 میں اس کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو روڈز ہیں وہ ہم بڑے پیمانے پہ بنا رہے ہیں. اس وقت ہماری بہت اہم روڈیں اس وقت بن رہی ہیں. ہمارا ہم نے جو پلان کیا ہوا ہے 2026 میں تقریباً ہم 10 لاکھ اسکوائر فٹ تک روڈیں بنائیں گے اور اس وقت ہم کو 4-5 لاکھ اسکوائر فٹ روڈیں جو ہیں پائپ لائن میں ہیں جو بن رہی ہیں. ایک سے 1.25 کلومیٹر کی 2-3 روڈیں بن رہی ہیں. کچھ چھوٹے کام بھی شروع ہونے والے ہیں. تو یہ 2026 کے کام ہے جو انشاءاللہ پائے تکمیل ابھی شروع ہو گئے ہیں. پائے تکمیل کو یا ان کے افتتاح جو ہے 2026 میں ہوں گے. خبر شامل کریں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یو سی ریڑی اور یو سی چشمے کی عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مکمل ہونے والی ترقیاتی اسکیموں, سیوریج پیور بلاکس اور دیگر مکمل ہونے والی ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر رہے ہیں. تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے چیئرمین اور صدر PS 86 ملیر نذیر احمد بھٹو نے یو سی ریڑی اور یو سی چشمہ کی عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مکمل ہونے والی ترقیاتی اسکیموں, سیوریج پیور بلاک اور دیگر مکمل ہونے والی ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا. اس موقع پر علاقہ معززین, پارٹی کارکنان اور شہریوں نے ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ یو سی ریڑی اور یو سی چشمے کی عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا ہے. الیکشن کے وقت عوام سے جو وعدے کیے تھے انہیں بلدیاتی سہولیات کی صورت میں پورا کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے. پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر عوام کو بلا تفریق بلدیاتی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. عوام کو پینے کے صاف پانی, تعلیم, صحت, سیوریج نالے, روڈ اور پیور بلاک سمیت دیگر بلدیاتی سہولیات دے کر ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے. جب میں ٹاؤن چیئرمین بنا تو میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس نے مجھ سے زبان لی. اس نے پوچھا کہ کیا کرو گے. میں نے ان کو وچن دیا, زبان دی کہ میں یا تمام جتنے کراچی کے لوگ ہیں, چیئرمین صاحب نے حکم کیا کہ کوئی ہمارا جیالہ, کوئی ہمارا نمائندہ اختیارات کا رونا نہیں روئے گا. کم اختیارات ہوں گے, کم وسائل ہوں گے تو مسائل زیادہ حل کریں گے. اسی چیز کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں اور میں اپنے تمام ڈپارٹمنٹ, جتنے میرے ساتھ ٹاؤن کے ڈپارٹمنٹ ہیں اور جتنے میرے یہاں کے لوگ ہیں اور جتنے میرے ممبر ہیں, ان کو مل کے, ان کو ساتھ رکھ کے میں پلاننگ کرتا ہوں. اور پلاننگ میری یہ ہوتی ہے کہ میں فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ کرتا ہوں. جہاں پہ میرے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے تو وہاں میں پیور نہیں کرتا ہوں, پہلے پانی لگاتا ہوں. جہاں میرے لوگوں کو, میرے عوام کو سیوریج کی ضرورت ہے وہاں میں سیوریج کرتا ہوں. کیونکہ میں ایک دم ساری چیزوں کو نہیں چھیڑتا ہوں. یہ پلاننگ میں آپ کو میڈیا کے تھرو بتا رہا ہوں, ایسے نہیں کہ میری پلاننگ کو کوئی اور لے لے. لیکن اچھی بات ہے, میں اپنے پلاننگ اور اپنے دوستوں کو ساتھ ملا کے اور پھر میں
اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزوں کو خود مینیج کرتا ہوں، چیزوں کو واچ کرتا ہوں، اور اپنے اخراجات کو، یہ واحد ٹاؤن ہے جس نے 10 کروڑ روپیہ اپنے آفیشل بجٹ کو، جو آفیسروں کی بجٹ ہیں، جو ان کے فیول ہیں، 10 کروڑ روپیہ ایک ہی سال میں نے ان کا کاٹا ہے۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد پارٹی ہے جس نے عوام کے مسائل حل کیے ہیں، باقی پارٹیاں صرف باتیں کرتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عملی کام پر یقین رکھتی ہے۔ ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ میں بلاول بھٹو کا سفیر ہوں۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے منشور پر عمل کرتے ہوئے عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ٹاؤن افسران، پارٹی رہنما، علاقہ معززین اور شہری بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ویلکم بیک، اور اب بلیٹن میں بات کریں گے اورنگی ٹاؤن کے حوالے سے۔ اورنگی ٹاؤن کے چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے عوام کی مشکلات دور کرنے کی ٹھان لی۔ گلشن بہار اور گلشن احباب پر نالے کی پلیا کی تعمیر ہنگامی بنیادوں پر مکمل کر لی گئی۔ اجتماع گاہ آنے جانے والے اطراف کے راستوں پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کے محکمہ B&R راستوں کو ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پر پیچ ورک کے کام جاری ہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء، وائس چیئرمین اورنگی ٹاؤن عفان صغیر صدیقی اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان کی ہدایت پر اورنگی ٹاؤن گلشن اقبال میں سالانہ تبلیغی اجتماع کے حوالے سے انتظامات جاری ہیں۔ اجتماع گاہ آنے جانے والے راستوں پر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ اجتماع گاہ آنے جانے والے اطراف کے راستوں پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اورنگی کے محکمہ B&R راستوں کو ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پر پیج ورک کے کام جاری ہے۔ گلشن بہار اور گلشن احباب پر نالے کی پلیا کی تعمیر ہنگامی بنیادوں پر مکمل کر لی گئی ہے۔ گلشن بہار اور گلشن احباب کی عوام نے دیرینہ مسئلہ حل ہونے پر چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء، وائس چیئرمین اورنگی ٹاؤن عفان صغیر صدیقی اور میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان کا شکریہ ادا کیا۔ نالے کی پلیا کلورٹ کی تعمیر سے سالانہ تبلیغی اجتماع میں شرکت کرنے والے زائرین کو آسانی ہوگی۔ محکمہ M&E کی جانب سے اجتماع گاہ جانے والے راستوں پر اسٹریٹ لائٹس کے نئے پول تنصیب کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہراہوں اور اطراف کے راستوں کو روشن رکھنے کے لیے بند اسٹریٹ لائٹ و ہائی ماسک کی مرمت و درستگی کا کام جاری ہے۔ محکمہ سینیٹیشن کا عملہ صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ بند مین ہولز کی صفائی کی جا رہی ہے تاکہ سیوریج کا گندا پانی شاہراہوں اور گلیوں میں جمع نہیں ہو۔ جہاں کہیں بھی مین ہولز کھلے ہوئے ہیں ان کھلے مین ہولز کو کور لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ محکمہ باغات نے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کی خصوصی ہدایت پر گرین بیلٹس اور شاہراہوں کے اطراف نئے پھولدار پودے لگائے جائیں گے۔ ان تمام کاموں کو سالانہ تبلیغی اجتماع سے قبل محکمہ B&R، محکمہ M&E، محکمہ سینیٹیشن اور محکمہ باغات کی جانب سے مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں نارتھ کراچی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ نارتھ کراچی میں پیور بلاک سے سڑک کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ علاقے کی حالت میں واضح بہتری پر نارتھ کراچی کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیو کراچی ٹاؤن سیکٹر 5C3 نارتھ کراچی میں پیور بلاک سے سڑک کی تعمیر مکمل، گرین بیلٹ اور پھول پودے سجائے گئے۔ نارتھ کراچی کی عوام نے علاقے کی حالت میں واضح بہتری پر خوشی کا اظہار کیا۔ سوئی گیس کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ رقم صرف عوامی مفاد میں ہی خرچ کی جائے گی۔ نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین محمد یوسف نے سیکٹر 5C3 نارتھ کراچی میں پیور بلاک سے سڑک کی تعمیر مکمل ہونے پر افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں عوام نے علاقے کی حالت میں واضح بہتری پر خوشی کا اظہار کیا۔ چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ سیکٹر 5C3 نارتھ کراچی کی عوام گزشتہ عرصے میں سوئی گیس کمپنی کے ترقیاتی کام کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ علاقے کی سڑکیں اور بنیادی سہولیات انتہائی خراب تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہوئی۔ عوام کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہاں پیور بلاک سے سڑک کی تعمیر کی جائے اور آج یہ کام مکمل ہو کر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سیوریج اور پینے کے پانی کی لائنوں کی مرمت کرائی گئی، اگرچہ یہ ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں تھی۔ چیئرمین محمد یوسف نے واضح کیا کہ یہ کام ٹاؤن فنڈ سے کرایا گیا تاکہ سڑک دیرپا اور پائیدار ہو اور علاقے کے لوگ طویل عرصے تک بہتر سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گیس کمپنی کی جانب سے فراہم کی جانے والی 2 ارب روپے کی رقم صرف سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ہم نے مخالفین کے
کرپشن کے الزامات کو صبر اور تحمل سے برداشت کیا۔ کمپنی کا کام مکمل ہوتے ہی عوامی سہولت کے لیے فوری اقدامات کیے گئے اور آج نارتھ کراچی کی حالت گزشتہ 2 ماہ کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر اور صاف ستھری ہے۔ چیئرمین نے عوام سے وعدہ کیا کہ نیو کراچی ٹاؤن کی ہر یونین کونسل کو ماڈل یونین کونسل بنایا جائے گا اور ٹاؤن کو کراچی کا ماڈل ٹاؤن بنانے کے لیے محنت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا، عوام کی سہولت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم ہر ممکن قدم اٹھائیں گے تاکہ ہر یونین کونسل میں صفائی، سڑکوں کی مرمت اور بنیادی سہولیات بہترین معیار کی ہوں اور نیو کراچی ٹاؤن واقعی ایک ماڈل ٹاؤن کے طور پر پہچانا جائے۔ تقریب کی صدارت کی۔ تقریب میں عوام نے علاقے کی حالت میں واضح بہتری پر خوشی کا اظہار کیا۔ چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ سیکٹر 5C3 نارتھ کراچی کی عوام گزشتہ عرصے میں سوئی گیس کمپنی کے ترقیاتی کام کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ علاقے کی سڑکیں اور بنیادی سہولیات انتہائی خراب تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہوئی۔ عوام کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہاں پیور بلاک سے سڑک تعمیر کی جائے اور آج یہ کام مکمل ہو کر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے سیوریج اور پینے کے پانی کی لائنوں کی مرمت کرائی گئی، اگرچہ یہ ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں تھی۔ چیئرمین محمد یوسف نے واضح کیا کہ یہ کام ٹاؤن فنڈ سے کرایا گیا تاکہ سڑک دیر پا اور پائیدار ہو اور علاقے کے لوگ طویل عرصے تک بہتر سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گیس کمپنی کی جانب سے فراہم کی جانے والی 2 ارب روپے کی رقم صرف سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ہم نے مخالفین کے کرپشن کے الزامات کو صبر اور تحمل سے برداشت کیا۔ کمپنی کا کام مکمل ہوتے ہی عوامی سہولت کے لیے فوری اقدامات کیے گئے اور آج نارتھ کراچی کی حالت گزشتہ 2 ماہ کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر اور صاف ستھری ہے۔ چیئرمین نے عوام سے وعدہ کیا کہ نیو کراچی ٹاؤن کی ہر یونین کونسل کو ماڈل یونین کونسل بنایا جائے گا اور ٹاؤن کو کراچی کا ماڈل ٹاؤن بنانے کے لیے محنت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا، عوام کی سہولت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم ہر ممکن قدم اٹھائیں گے تاکہ ہر یونین کونسل میں صفائی، سڑکوں کی مرمت اور بنیادی سہولیات بہترین معیار کی ہوں اور نیو کراچی ٹاؤن واقعی ایک ماڈل ٹاؤن کے طور پر پہچانا جائے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر، امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی طارق مشتبہ، یونین کونسلر، ٹاؤن افسران اور عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ خبر شامل کریں کہ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کا ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد کے ہمراہ یونین کمیٹی نمبر 4 میں واقع سر سید برساتی نالے کا دورہ۔ سر سید نالے پر جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ اس حوالے سے ترقیاتی کاموں بالخصوص نالے کی بارڈر وال کی تعمیر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سید محمد مظفر نے کہا کہ عوامی سہولیات اور شہری مسائل کا حل ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد کے ہمراہ یونین کمیٹی نمبر 4 میں واقع سر سید برساتی نالے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سر سید نالے پر جاری ترقیاتی کاموں بالخصوص نالے کی بارڈر وال، حفاظتی دیوار کی تعمیر کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دورے کے دوران چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے نالے کی صفائی، مضبوطی اور حفاظتی اقدامات کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سر سید نالہ علاقے کے اہم نالوں میں شامل ہے، جس کی بہتری سے نکاسی آب کا نظام مزید مؤثر ہوگا اور بارشوں کے دوران عوام کو مشکلات سے بچایا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی سہولت اور شہری مسائل کا حل ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ سر سید نالے کی بارڈر وال کی تعمیر اور نالے کی بہتری سے علاقے میں نکاسی آب کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ کسی بھی قسم کی غفلت یا ناقص کام کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر فوکل پرسن کلک عثمان غنی، ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد، یوسی چیئرمین اور وائس چیئرمین اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد نے چیئرمین کو جاری کاموں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ نالے کی بارڈر وال کی تعمیر کا مقصد اطراف کی آبادی کو محفوظ بنانا اور نالے کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کام مقررہ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ چیئرمین سید احمد مظفر نے عوامی مسائل کے حل کے لیے ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ کی سنجیدہ کاوشوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کی خود نگرانی ان کی اولین ترجیح ہے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ نارتھ ناظم آباد میں ہاشم رضا روڈ پر میئر کراچی کی جانب سے سیوریج لائن کی تنصیب کا کام جاری ہے، جسے دیکھ کر علاقہ مکین اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
الحمدللہ اہل محلہ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، بلاک جی اور بلاک ایف کے لیے، پورے نارتھ آباد کے لیے یہ ہماری انتہائی خوشائن ہے کہ یہاں کا ایک طویل عرصے سے دیرینہ مسئلہ جو تھا، جو سڑک کی حالت تھی، جو سیوریج کے مسائل تھے، ان تمام چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے 1.25 کلومیٹر کے پورے طویل فاصلے میں دونوں طرف 24 انچ کی سیوریج کی لائن ڈالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کام ہونے جا رہا ہے وہ کام دہائیوں پر مشتمل، اس کے ثمرات جو ہیں اہل محلہ اور اہل علاقہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ پوسٹ آفس سے لے کے اور سیپی کالج والے روڈ کے اوپر ماشاءاللہ میئر صاحب کی ہدایت کے اوپر سیوریج لائن کا تقریباً 1.25 کلومیٹر کا حصہ یہ ڈالا جا رہا ہے یہاں پر۔ میئر صاحب کا بہت بڑا اقدام ہے کہ کچھ دن پہلے آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ اس کا افتتاح کیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق اس کام کو فوری طور پہ حل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جو 20-25 سال سے پڑا ہوا تھا تو اس کو کرنے کے لیے انہوں نے فوری طور پہ اقدامات کیے اور فوری طور پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بلاک ایف اور بلاک جی کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑا انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا تھا میئر صاحب کا، ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہیوی مارکیٹ کی جو پارکنگ ہے اس کو ماڈل پارکنگ مارکیٹ بنانے کے لیے انہوں نے اقدامات کرنے کے لیے کہا تھا، تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ تمام کام، یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تاکہ یہاں پہ جو دکاندار ہیں، یہاں کے جو رہائشی ہیں، وہ یہ جو کام کیا تھا، جو معاملات ہوں گے اس سے وہ افیکٹڈ نہ ہو۔ تو میں ایک دفعہ میئر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور ہم تمام دکانداران حیدری اور اہلیان بلاک جی اور بلاک ایف اس بات پہ میئر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام ذمہ داران کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس عوامی کام کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جس طریقے سے آؤٹ آف دی وے جا کے اس کام کو پرائرٹی پہ کیا اور کرا رہے ہیں، اس پہ ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں۔ گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین نصرت اللہ کی ہدایت پر گل داؤدی کی نمائش کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین نصرت اللہ کی ہدایت پر گل داؤدی کی نمائش کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ گلبرگ ٹاؤن انتظامیہ آخری ہفتے میں نمائش کا افتتاح کرے گی۔ ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ کے مطابق گل داؤدی کے پھولوں کو اس وقت نرسری میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں کئی اقسام کے پھول اور کئی کلر کے پھول نظر آئیں گے۔ پارکس کو بہتر کر دیا گیا ہے، جہاں پارکس باقی رہ چکے ہیں وہاں بھی تزئین و آرائش کے کام کروا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھولوں کی نمائش خصوصی طور پر گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے ہے، مگر ہم پورے کراچی کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پارکس کا وزٹ کریں اور نمائش انجوائے کریں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پہلے کے گلبرگ ٹاؤن اور اب کے گلبرگ ٹاؤن میں واضح فرق نظر آئے گا۔ چیئرمین نصرت اللہ نے کہا سال 2026 میں ہمارے جاری ترقیاتی کام بھی تکمیل کو پہنچ جائیں گے اور نئے کام بھی ہوں گے۔ خبر شامل کریں کہ ٹاؤن میونسپل کمشنر لیاقت آباد دریا خان پتافی کا جاری پولیو مہم میں امجد صابری ڈسپنسری کا دورہ۔ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میونسپل کمشنر نے تمام متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹاؤن میونسپل کمشنر لیاقت آباد دریا خان پتافی نے جاری پولیو مہم میں ٹی ایچ او لیاقت آباد ڈاکٹر سفورہ اور چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سائمہ صفدر کے ہمراہ امجد صابری ڈسپنسری کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں جاری انتظامات و کارکردگی کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر میڈیکل آصف زیدی، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن اور فوکل پرسن پولیو کیمپین اور پولیو ٹیم کے ورکرز بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دورے کے موقع پر میونسپل کمشنر دریا خان پتافی کو پولیو ٹیم کی جانب سے بریفنگ دی گئی، جس میں پولیو مہم کی مجموعی کارکردگی، فیلڈ میں درپیش مسائل، ویکسین کی دستیابی، ٹیموں کی حاضری اور بچوں تک پولیو کے قطرے پہنچانے کے عمل سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ میونسپل کمشنر نے پولیو ٹیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو باہمی تعاون اور یکجہتی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میونسپل کمشنر دریا خان پتافی نے واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ لیاقت آباد ٹاؤن میں پولیو مہم کے دوران درپیش تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر ٹاؤن میڈیکل آفیسر لیاقت آباد ٹاؤن ڈاکٹر سفورہ نے کہا کہ پولیو مہم کو مؤثر بنانے کے لیے فیلڈ ٹیموں کی مسلسل نگرانی، بروقت رپورٹنگ اور عوامی آگاہی نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیاقت آباد ٹاؤن میں پولیو ٹیمیں پوری محنت اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سائمہ صفدر نے کہا کہ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے والدین کا تعاون نہایت ضروری ہے، جبکہ ٹی ایچ او ڈاکٹر سفورہ نے فیلڈ ٹیموں کی مسلسل نگرانی اور بروقت مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔
کراچی بچوں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی نشوونما کے لیے ناگزیر ہیں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے رحمان بابا اسٹیڈیم میں نجی گروپ آف اسکول کے زیر اہتمام سالانہ اسپورٹس ڈے کے موقع پر طلباء و طالبات اور تقریب میں شرکاء سے گفتگو کی اور کھیلوں کے مقابلے کیے اور ان کی پذیرائی بھی کی گئی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رحمان بابا اسٹیڈیم اورنگی ٹاؤن میں ایک نجی گروپ آف اسکول نے سالانہ اسپورٹس ڈے کا اہتمام کیا، جس میں طلبہ و طالبات کے درمیان کھیلوں کے مختلف مقابلے منعقد ہوئے۔ نجی گروپ آف اسکول کے بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر عابد ستی، سینئر نائب صدر صدیق اکبر، جنرل سیکریٹری پی وائی اختر لنڈ، پی ایس 95 کے جنرل سیکریٹری طارق خان، سینئر کارکن شہزاد گلفام، UC2 کے چیئرمین ممتاز تنولی اور دیگر منتخب بلدیاتی نمائندے، بلدیاتی افسران، طلبہ و طالبات، ان کے والدین اور علاقائی عوام نے شرکت کی۔ علاقائی عوام نے ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کی کاوشوں سے کلک کے ذریعے رحمان بابا اسٹیڈیم کی تعمیر پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسٹیڈیم کے لیے الیکٹرک اور دیگر سہولیات کی فراہمی کی درخواست کی۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی نشوونما کے لیے ناگزیر ہے۔ بچے کھیلوں کے ذریعے جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیلوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان میں جیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے علاقائی عوام کو بتایا کہ کلک نے یہ اسٹیڈیم تعمیر کروایا ہے مگر ابھی TMC اورنگی کی انتظامیہ کے حوالے نہیں کیا ہے۔ میں کلک حکام سے مل کر الیکٹرک اور دیگر سہولیات جس کی آپ نے درخواست کی ہے وہ اسٹیڈیم کے لیے فراہم کرواؤں گا۔ تقریب کے اختتام پر ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اسکول انتظامیہ، دیگر مہمانوں، پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر عابد ستی، سینئر نائب صدر اکبر، جنرل سیکریٹری PVO ویسٹ اختر لنڈ، SHO تھانہ مومن آباد معراج انور اور کھیلوں کے مقابلوں میں کامیاب طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے اور مہمانوں کو یادگاری شیلڈ، پھول اور دیگر تحائف پیش کیے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اسکول انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب میں ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ملک عارف اوان اور UC4 مومن آباد کے چیئرمین اسد امان نے خصوصی شرکت کی۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔